اور بنیادی طور پر جو ہمارا کنسرن ہے اس وقت جو مردم شماری کا عمل جاری ہے اور اس مردم شماری میں کراچی کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے اور ماضی میں بھی ہمیں تقریباً آدھا گنا گیا اور اس مرتبہ بھی انہوں نے جو اب تک کے اعداد و شمار بتائے ہیں اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ ایک پوری سوچے سمجھے ذہن کے ساتھ ہماری گنتی کو کم کر کے ہماری نمائندگی کراچی شہر کی، کراچی کے وسائل اور ملازمتیں، چونکہ ملک میں کوٹا سسٹم وفاقی ملازمتوں میں ہے اور سندھ میں تو فردر کوٹا ہے 40 اور 60 کے ریشو کے لحاظ سے، تو جب آپ کی ایکچوئل آبادی شو نہیں ہوگی تو ملازمتوں میں بھی مسئلہ بنے گا، وسائل بھی اس کے اعتبار سے ہوں گے اور ریپرزنٹیشن جو پارلیمانی ہے وہ بھی کمپرومائز ہوگی۔ تو یہ وہ چیز ہے جس پر ہم نے 2017 میں بھی اعتراض کیا تھا اور اس وقت ہماری خواہش یہ تھی اور ہماری ڈیمانڈ یہ تھی کہ اس مردم شماری کی منظوری نہیں ہونی چاہیے بلکہ ری ڈو ہونی چاہیے، لیکن اس وقت کی جو کابینہ تھی پچھلی حکومت کی، اس کابینہ نے اس کی منظوری دے دی تھی۔ بہرحال جب یہ دوبارہ ہوئی ہے اور ڈیجیٹل ہوئی ہے تو اس ڈیجیٹل مردم شماری کا بھی وہی حال ہو رہا ہے جو RTS سافٹ ویئر کے نام پر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی مرضی کی پھر رپورٹنگ کی جاتی ہے۔ تو ہم اس کو ظاہر ہے کہ کسی صورت قبول نہیں کر سکتے اور اس پر ہم نے گورنر صاحب سے بات کی ہے۔ گورنر صاحب نے اپنے کنسرن کا ظاہر اظہار کیا ہے، پہلے بھی کیا ہے، اور یہ تو بتائیں گے کہ انہوں نے کچھ سلسلے میں ہمیں میٹنگ میں بتایا بھی ہے کہ اقدامات بھی کیے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کے اوپر ہم اپنا جماعت اسلامی جو رول ادا کر رہی ہے وہ تو کر رہی ہے، لیکن گورنر صاحب بھی اس میں اپنے اس پوزیشن کو استعمال کر کے اپنا بھرپور پرویکٹیو رول ادا کریں۔ ظاہر ہے اس وقت سوئی گیس کا بھی ایک بحران ہے اور جو گیس کی فراہمی ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افطار میں، سحر میں اور ویسے بھی لوگوں کو بہت پریشانی ہو رہی ہے، جبکہ اب گرمیاں بھی آ گئی ہیں، اس کے باوجود بھی سسٹم ٹھیک نہیں ہو رہا۔ یہ ایک ظاہر وفاقی سبجیکٹ بھی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گورنر صاحب وفاق کی علامت بھی ہیں، وفاق کے نمائندے بھی ہیں، تو اس میں ان کا رول ہو سکتا ہے۔ اور پھر کراچی تو اس وقت مسائل کی اماج کا ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جب گورنر بنے تھے کامران ٹیسوری صاحب تو ادارہ نور حق تشریف لائے تھے، تو ہمارے ویسے بھی ایک ہمارا بنتا تھا کہ ہم خود بھی حاضر ہوں۔ دوسرا آج کل جو ہے گورنر صاحب ہمیں بار بار میڈیا میں کہتے بھی ہیں کہ آ جائیں ہمارے ساتھ، تو جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں شریک ہو جائیں۔ تو ہم بہرحال میں نے کل فون کیا تھا اور آپ نے ویلکم کیا، تو ہم نے کہا کہ وہ ساری باتیں چلتی رہتی ہیں، لیکن جو جینوئن ایشوز ہیں ان جینوئن ایشوز پر کم از کم ہمارا موقف بھی پہنچ جائے، اور ہم چاہیں گے کہ گورنر صاحب اپنا پرویکٹیو رول اس میں ادا کریں، اس لیے ہم حاضر ہوئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب اور ان کے ساتھ آئے ہوئے تمام ہی اکابرین کو ویلکم کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں آج گورنر ہاؤس آ کے یہ اعزاز اور عزت بخشی کہ یہ یہاں پر آئے اور انہوں نے کراچی اور سندھ کے جو ایشوز ہیں، بلکہ جو پاکستان کے ایشوز ہیں، اس پر ہم نے تفصیلی بات چیت کی۔ بالکل حافظ صاحب نے صحیح فرمایا کہ مردم شماری کا جو ایشو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہے اور ہر شخص اس پہ اعتراض کر رہا ہے۔ نہ کہ صرف سیاسی جماعتیں اعتراض کر رہی ہیں، بلکہ کیونکہ میں بہت زیادہ اس وقت پبلک میں، عوام میں رہتا ہوں، افطار اور کے ٹائم پر بھی اور سحریوں کے ٹائم پر بھی، تو اگر کوئی 100 لوگ مجھے ملتے ہیں تو اس میں سے 50 لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کاؤنٹ نہیں کیا گیا ہے، ہمارے پاس کسی نے آ کے ہمیں رجسٹر کرنے کے لیے نہ ٹیبلٹ یوز کیا ہے، نہ کوئی پیپر ورک کیا ہے۔ تو یہ ایشو اس وقت سیریس ایشو اور بنتا جا رہا ہے، اور اگر اس میں کوئی بھی رزلٹ غیر متوقع طور پر آ جاتا ہے، جو کہ 2 دن یا 3 دن باقی ہیں، لوگ اعتکاف میں بیٹھ چکے ہیں، لوگ اپنے اپنے علاقوں میں نکل چکے ہیں، ایسے میں اس کا 2 اور 3 دن میں کمپلیٹ ہونا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک غیر مناسب بات ہوگی۔ اس سلسلے میں ہم نے احسن اقبال صاحب کو میں نے بحیثیت گورنر سندھ ایک خط ارسال آج کر دیا ہے، جس میں ہم نے اسے کہا ہے کہ آپ اس کے ٹائم کو اوپن رکھیں جب تک کہ یہ ایشو ریزالو نہیں ہو جاتا،
کیونکہ یہ ایشو ہماری کسی سیاسی جماعت کا یا گورنر کا نہیں ہے، بلکہ یہ اس شہر کے، اس صوبے کے لوگوں کی تقدیر کا، فیوچر کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ انہیں کاؤنٹ ہی نہیں کریں گے تو آپ کیا میسیج دے رہے ہیں دنیا کو کہ جو قوم اپنے آپ کو صحیح گن بھی نہیں سکتی اس سے ہم کیا بات چیت کریں گے؟ اور پھر یہ سب کچھ اتفاق رائے کے لیے کیا جا رہا ہے، نہ کہ نفاق بڑھانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ 32 ارب روپے اس پہ خرچ کیے جا رہے ہیں۔ آج اس معاشی بحران میں جب ہم اپنا پیٹ کاٹ کر اس ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اس سے گزر رہے ہیں، اس میں ایک عمل جس پر 32 ارب روپے لگ رہے ہوں اور وہ عمل جو ہے وہ آگے جا کے اس پہ کنٹروورشل ہو جائے، تمام ہی سیاسی جماعتیں اس سے اتفاق نہ کریں، اور پھر وہ سیاسی جماعتیں جب عوام میں جائیں گی اور اس پر بات کریں گی تو لا مولا عوام بھی اس سے اویئر ہوگی، اور پھر ایک نیا نورا باکس اس ملک میں کھل جائے گا۔ تو میں احسن اقبال صاحب کو اور یہاں جو ٹیم ہے، اور خاص طور پہ سندھ گورنمنٹ کو، کیونکہ اگر آپ کے ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنرز اور جو لوگوں کو گننے جا رہے ہیں، اگر وہ بھی صرف خانہ پوری کر کے واپس آ جائیں گے اور اس عمل کو یقینی نہیں بنائیں گے تو پھر یہ عمل جو ہے وہ غیر مناسب ہو جائے گا۔ تو آج ہم نے اس پہ تفصیلی بات چیت کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آج سے 4 دن پہلے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کی سربراہی میں MQM کا وفد میرے پاس آیا تھا، اور جن ایشوز کو مردم شماری کے حوالے سے ہائی لائٹ کیا گیا، آج بھی جماعت اسلامی کا جو وفد حافظ نعیم الرحمان صاحب کی سربراہی میں آیا ہے، سب نے وہی باتیں کی ہیں جو انہوں نے کی تھیں۔ اس کا مطلب اس ایشو کے اوپر کم از کم ہم سب ایک پیج پر ہیں، اور اس دن بھی میں نے کہا تھا، اور میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کے دوستوں نے بھی انہی سب باتوں کے اوپر آواز اٹھائی ہے، اعتراضات کیے ہیں، اور باقی بھی سیاسی پارٹیاں، ANP والے ہوں، دوسرے لوگ ہوں، وہ سب مجھے فون پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایشو ہے، تو اس ایشو کو حل ہونا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جب خط جائے گا، اور میں ان سے فون پہ بھی بات کروں گا، گو کہ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے، اور سینسس کمشنر نے مجھے یقین دہانی کروائی ہے کہ آئندہ 2 روز میں یہ جو ایشو ہے جس کے اوپر سارا شہر بات کر رہا ہے تو اس کو ریزالو کر لیا جائے گا۔ تو کل میں پھر ان کو بلاؤں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ جو 2 دن آپ نے مانگے تھے اس میں کہاں تک آپ پہنچے ہیں، کیونکہ جو لاسٹ ان سے میری بات ہوئی ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی 20% عمل باقی ہے، اور اس 20% عمل کے اندر جو کوتاہیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، اسے بھی ایڈریس کیا جائے گا۔ ہمارے پاس اچھی چیز یہ ہے کہ نادرا کا پورا ریکارڈ موجود ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو کراچی کے اندر خاص طور پہ 32,000 بلڈنگیں جو کہ موجود ہیں، اس میں ایک فلور کو گنا گیا، باقی 8 منزلہ عمارتیں ہیں، کوئی 10 منزلہ عمارت ہے، کوئی 5 منزلہ عمارت ہے۔ تو یہ ایشوز ہیں، 7,500 سے 8,000 بلاکس میں پرابلم ہے۔ یہ سارے وہ ایشوز ہیں جو میری بات چیت ان سے ہوئی ہے، اور اس پہ وہ ایگری ہیں کہ یہ ایشوز ہیں۔ اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس کو کتنی جلدی حل کر لیا جائے، اور اگر اس میں دقت ہے اور ٹائم درکار ہے تو یہ 10 دن تو ویسے ہی مائنس کرے جائیں، اور عید کے بعد کوئی 10 دن رکھے جائیں تاکہ اس عمل کو شفاف طریقے سے حل کر لیا جائے۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں حافظ نعیم الرحمان صاحب کا ان کی اس آمد پر، اور میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں آپ بھی ہمارے ساتھ سحری اور افطاری کریں۔ رات کو ہم سحریوں میں جاتے ہیں، آپ بھی آئیے، آپ کا بھی شہر ہے، افطاری میں بھی آئیے۔ بلکہ میں ایک خاص دعوت دینا چاہتا ہوں حافظ نعیم الرحمان صاحب کو کہ چاند رات کو ہم نے اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے مہندی کا بھی انتظام کیا ہے۔ اگر میرے بھائی اس دن بھی آئیں گے تو ہم دونوں ساتھ کھڑے ہو کے اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو ریسیو کریں، کیونکہ مجھے حافظ صاحب نے بتایا، میں نے پوچھا حافظ صاحب سے، میں نے کہا بتائیں آپ، ہماری جو بہن ہیں اور ان کی بیگم صاحبہ، ان کو تو اعتراض نہیں ہے مہندی پہ؟ تو انہوں نے کہا ان کو بالکل اعتراض نہیں ہے۔ تو اعتراض تھا اس بات پہ کہ مہندی پیروں میں نہیں لگنی چاہیے، ہاتھوں میں لگے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرا، پکوڑوں کی بات بھی آج کلیئر ہو گئی، تو اب آئندہ نہیں ہوگی۔ حافظ صاحب نے کہا مجھے جب پتہ چلا کہ وہ جو کڑھائی ہے وہ آپ کی اپنی ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ پکوڑے تلیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو میٹنگ کے ایجنڈے میں نے پکوڑوں کو بھی ڈسکس کر لیا ہے، مہندی کو بھی ڈسکس کر لیا ہے، اور دعوت بھی دے دی ہے۔ تو انشاءاللہ اسی طرح ہم مسکراتے ہوئے اس صوبے کی،
خدمت میں سب پیش ہیں. ان کے خیالات ہمارے خیالات بالکل علیحدہ نہیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہی ایک اچھی چیز ہے جس سے ہم اپنے لوگوں کی، عوام کی خدمت کر سکتے ہیں، ان کے ایشوز کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے. جس معاشی بحران سے یہ ملک گزر رہا ہے اور جس پریشانی سے اس ملک کی، اس شہر کی عوام گزر رہی ہے، جس پریشانی کے عالم میں لوگ سحری میں، افطار میں گزارا کر رہے ہیں، مطلب آپ یہ سوچیں کہ کھجور اور پانی سے فیملیز روزہ کریں اور اپنے بچوں کو سحری میں اس لیے نہ اٹھائیں اور صبح یہ کہہ دیں کہ آنکھ نہیں کھلی، تو یہ المیہ ہے اور اسے ہمیں ٹھیک کرنا ہے. یہ ملک ہمارا ہے، ہمیں اس سے محبت ہے، اس کی وجہ سے ہم ہیں، لیکن پانی، گیس اور بجلی اور اسٹریٹ کرائم، اسے حل ہونا پڑے گا، حل کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ 3 ایشوز ایسے ہیں جس پر ہم سب کو ایک آواز ہو کے حل کرنے کی ضرورت ہے. وفاق سے جو مدد چاہیے ہوگی، بحیثیت وفاق کے نمائندے کے میں 24 گھنٹے حاضر ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ صوبے کے آئینی سربراہ ہونے کے ناطے میں آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ہر ایک اس شخص کو خط لکھوں گا جو قانون اور آئین کا احترام جانتا ہے اور اسے کرنا ہے. کیونکہ 1973 کے آئین میں جس کی 50 سالہ سالگرہ یا جشن منا کے اسلام آباد سے ہم آئے تھے، اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ 1973 کے آئین میں سبھی کچھ ہے، لیکن استعمال سب نے اپنے اپنے مفاد کے لیے کیا. اور اگر کوئی ایک چیز اس 1973 کے آئین میں کم استعمال ہوئی یا ہوئی نہیں، وہ ہے عوام کے حقوق. تو اسے ہم نے ضرور آگے لانا ہے، عوام کے حقوق کی بات کرنی ہے. شکریہ آپ سب کا. ایک میں تھوڑا سا بتا دوں، ایک مردم شماری میں اس میں ہمارا خیال یہ ہے اس پہ کہ جو کمیٹی بھی بنے نا، وہ اسٹیک ہولڈر پر بنے. یعنی ظاہر ہے اب دیکھیں اس وقت شہر میں تازہ چلیں، پچھلی بھی آپ دیکھ لیں، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کو بھی دیکھ لیں، ان پارٹیوں کی نمائندگی، اور ابھی بلدیاتی الیکشن بھی ہوا ہے. اس کے لحاظ سے جو پارٹیاں میٹر کرتی ہیں، میں تو کہتا ہوں سبھی کو لے لیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور ان کی نمائندگی اور ایکسس ملنا چاہیے ڈیٹا میں. میں گورنر صاحب آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ اس پر فوکس کریں کہ یہ ایکسس کیوں نہیں دے رہے، یہ چھپ کر کارروائی کیوں ڈال رہے ہیں، کیوں اپنے ڈیٹا کو سب کے سامنے لا سکتے، اس لیے کہ آپ فراڈ کر رہے ہیں اس لیے نہیں لا رہے. تو یہ ڈیٹا میں جب ایکسس ہوگا پتہ چلے گا کہ انڈیویجولی بھی کس کو کاؤنٹ کیا گیا ہے، کلیکٹیولی بھی سب کا جو جمع کی جا رہی ہے وہ صحیح نمبر ہیں کہ نہیں ہیں. پچھلے 2017 کے بلاک کوڈ کا ڈیٹا انہوں نے ویب سائٹ سے اڑا دیا تاکہ کوئی کمپیریزن ہی نہ کر سکے. تو یہ جو کھلی دھاندلی اور سازش ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے. یہ نہ کسی مہاجر کے خلاف ہے، نہ سندھی کے خلاف ہے، نہ بلوچ، پختون، پنجابی، یہ سب کا ہے. جو جہاں رہتا ہے وہ گنا جائے گا. ڈی فیکٹو آپ اس کا نام بیجورے رکھ دیں، ڈی فیکٹو رکھ دیں، اصول یہ ہے کہ جو جہاں گنا جائے گا اس پر ہونا چاہیے اور ایکسس ملنا چاہیے، ورنہ اس کو ظاہر قبول نہیں کیا جا سکتا. اور کم از کم تو 1 مہینے کا اس میں اضافہ انشاءاللہ. جی مردم شماری پر سب کو اعتراض ہے، پیپلز پارٹی کو بھی اعتراض ہے، ایم کیو کو بھی اعتراض ہے، جماعت اسلامی کو بھی اعتراض ہے. اعتراض کے باوجود حل کسی کے پاس نہیں ہے کہ یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا. کم سے کم اس حوالے سے بھی کوئی آپ کے پاس تجاویز آئی ہیں جو آپ نے وفاق کے سامنے پیش کر دیے؟ کتنا عرصہ درکار ہوگا تاکہ یہ خدشات ختم ہو اور پیور بہتر مردم شماری ہو؟ اور دیگر باتیں جو آپ نے کی، حافظ صاحب میئر کے امیدوار بھی ہیں، کوئی آپ نے دعا بھی دی کہ آپ کو اللہ کرے میئر بن جائے؟ دیکھیں، جو بات آپ نے کی کہ حل کس کے پاس ہے، حل ہمارے پاس ہی ہے اور کرنے والوں کے پاس ہے. جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اختیار نہیں، کردار کی ضرورت ہے. سب اپنا اپنا کردار ادا کریں، یہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اگر غلط ٹریک پہ جائے گا تو ہم اس کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے. ہمیں اس کو ٹھیک کرانا ہے اور یہی ٹائم ہے اس کو ٹھیک کرانے کا. اور جہاں تک آپ نے بات کی دعا کی، تو دعا تو یہ آج مجھے دینے آئے ہیں، اس لیے کہ جمعۃ الوداع ہے، نیک لوگ ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ جو بھی اس شہر کے لیے اچھا ہو وہ ہو، اور میری نیک خواہشات ہیں سبھی کے ساتھ. اللہ کرے کہ اس شہر کو ایسا میئر ملے جو اس شہر کے کام کرے. اس شہر نے بڑی پریشانیاں دیکھ لی ہیں، یہ شہر غریب بھی ہو گیا ہے اور ٹوٹ پھوٹ بھی ہو گئی ہے. اب جو بھی آئے اللہ کرے کہ وہ اس نیت اور دل کے ساتھ آئے کہ وہ اپنے اس شہر کے لیے کام کرے. میں نے اصل میں
लेटर नोट में सवाल ये है कि ऑफ द कैमरा तो आप लोग सियासी मुखालफिन हैं, एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ जुमले भी कहते रहते हैं, ऑन कैमरा आप ये बता दें कौन सी बात गवर्नर साहब की आपको अच्छी लगती है, किस चीज़ पर आप उन्हें तवज्जो दिलानी चाहिए और वाइस वर्सा ऐसा। अच्छा देखें, ज़ाहिर कोई इंटरव्यू तो है नहीं मॉर्निंग शो का कि जिस पे हम इस तरह के सवाल जवाब करें। इशू के ऊपर हमने बात की है, लेटर नोट में तो नोक झोंक भी चलती रहती है, सियासी इख्तलाफ अपनी जगह है। मसलन देखें, ज़ाहिर है कि अब ये तो गवर्नर हैं और लेकिन जो हमारा इख्तलाफ ये है कि माजी में जब ये पिछली मरदमशुमारी थी तो उस वक्त इसकी मंजूरी नहीं होनी चाहिए थी। उसमें MQM के वज़रा उस काबीना का हिस्सा थे और उन्होंने फिर कोई प्रोएक्टिव रोल अदा नहीं किया। अगर वो हो गया था तो उस पर कोई रोल अदा करते ना। फिर रिजीम चेंज के मौके पर ये हमारे लिए वाकई अगर ये रेड लाइन है तो इस रेड लाइन को उस तरह से क्यों नहीं नुमायाँ किया गया। फिर अभी भी जो SOP बनी, इस SOP में ये फ्लॉ है ना कि इसमें आप एक्सेस नहीं दे रहे डेटा का, तो ये कैसे SOP मंजूर हो गई। आप हुकूमत का हिस्सा हैं, सूबाई और वफाकी हुकूमतों के हिस्से जो पार्टियां हैं वो अगर एतराज़ करें तो बहुत मुश्किल होता है। इसके बावजूद मैं ये कहता हूँ कि अगर कॉमन इश्यूज़ पर एक इत्तफाक़ राय मौजूद है तो गवर्नमेंट को और इदारों को इस बात को समझना चाहिए और जो महकमा शुमारियात है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स उसको उसके मुताबिक काम करना चाहिए। हम कोई अनड्यू फेवर नहीं मांग रहे, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जितने हम हैं हमें गिन लिया जाए, बस। मुनासिब बात आप बताइए। सर ये बताएं कि इस वक्त बिजली के बाद गैस का बहुत बड़ा बहरान है। गवर्नर साहब अभी आप देखें कि वाकई इफ्तारी और सहरी में गैस नहीं होता, तो इसके लिए जो आवाज़ उठाएंगे और मेरा अपने नहीं साहब से भी यही सवाल है कि पहले सिर्फ आपने बहुत काम किया, चाहे उनके लिए भी कोई एहतजाज वगैरह होगा सड़कों पर निकलेंगे। दूसरा मेरा सवाल ये है कि तीसरा बड़ों वाली बात जब चली है अब तो वो चम्मच भी अपना ही है, तो क्या मिलकर भी आप चलाएंगे? चलें, मैं इस पे ये कह देता हूँ कि अभी 3-4 रोज़े बाकी हैं। मैं आज दावत दे रहा हूँ इफ्तार की, और जिस दिन ये आएंगे तो फिर हम इनसे भी कहेंगे कि आवाम के लिए आप और हम मिल के पकौड़े बनाएं ताकि आवाम दुआ भी दें और खुश हों कि चले एक ही कढ़ाई में एक ही चम्मच से सारे इत्तेफाक से पकौड़े बनाएं। बस ये तो खैर अच्छी बात है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस शहर को हम बना दें, बस। नहीं, हम ये शहर बना दें, पकोड़े खुद ही सब लोग तल लेंगे अपने अपने। और इफ्तार अल्हम्दुलिल्लाह हम रोज़ाना जाते हैं, अभी भी मुझे जाना है, और मुख्तलिफ़ जगहों पर हम इफ्तार भी करते हैं, सहर के प्रोग्राम भी होते हैं, शब बेदारियाँ भी होती हैं, और साथ साथ लोगों के इन मसाइल के हल के लिए जद्दोजहद भी करते हैं। हर आदमी अपने अपने दायरे में काम कर रहा है, तो अच्छी बात को तो कोई एतराज़ नहीं करता। हमारा इनके मैंने कहा ना, मेहंदी लगाने पे भी एतराज़ नहीं है और अच्छी बात है, पकोड़े तलने पे एतराज़ नहीं है। हमारा एतराज़ ये था कि प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि मेहंदी हमारी बहनों के हाथों में लगाएं, मर्दों के पैरों में ना लगाएं। तो ऐसा ना हो कि पैरों में मेहंदी लग जाए और सुई गैस का मसला हल ना हो, मरदमशुमारी का मसला हल ना हो, कोटा सिस्टम का मसला हल ना हो, और हमारा के इलेक्ट्रिक पे तो जो है ना वो बिल्कुल ही कोई भी नहीं आता सामने। नहीं, तो मैं आया हूं। हाँ, तो बस इसको सीधा होना चाहिए। मैंने तो कहा इसके लाइसेंस को रिन्यूअल होने में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो गवर्नर। जिंदाबाद, ये तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बेहतरीन जी। बस ये आखिरी सवाल है। हाँ, मैंने कहा है 4 दिन IG की कोऑर्डिनेशन दे। देखिए, ये तो ज़ाहिर है इन्होंने फरमाया है, अल्लाह करे कि ये चीज़ें ठीक हों, सिस्टम बनना चाहिए। स्ट्रीट क्राइम है तो उस पर मेरी पूरी एक ज़ाहिर है, मैं रोज़ाना बात करता हूँ, वक्त की कमी है भाई। देखें ना, पुलिसिंग में के निज़ाम को ठीक होना चाहिए। इसमें कराची के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस में होना चाहिए, चाहे वो कोई ज़ुबान बोलते हों, जो यहाँ का परमानेंट रेजिडेंट हो। जो आदमी परमानेंट रेजिडेंट होकर किसी इदारे में काम करता है उसका एक स्टेप होता है। तमाम इदारों में इस तरह की चीज़ होनी चाहिए। मनशियात के अड्डे चल रहे हैं, उसके लिए कोई हंगामी बुनियाद पर क्रैश प्रोग्राम कहते हैं, थाने की मर्ज़ी के बगैर कोई अड्डा 4 दिन से ज़्यादा नहीं चल सकता। थाने का या तो थानेदार करप्ट है या मजबूर है, उसको ऊपर जवाब देना है। तो इस पूरी पुलिस के निज़ाम के रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। स्ट्रीट क्रिमिनल जो पैदा हो रहे हैं वो पूरा निज़ाम पैदा कर रहा है ना। माफियाज क्यों इनको पकड़ रहे हैं? इनकी एजुकेशन नहीं है, इनकी हेल्थ नहीं है। आप देखें अब्बासी शहीद अस्पताल का हाल देख लें जाके, आप देख लें कि इस वक्त जो है वो लोगों को रोज़गार कितना मिल रहा है। मैंने तो आपको बताया ना कि पहले ही रोज़गार नहीं है और मज़ीद इस आबादी के नतीजे में रोज़गार कम हो जाएगा। IT सेक्टर में जितना काम होना चाहिए वो कोई पार्टी करने के लिए तैयार नहीं है, कुछ हुकूमत करने के लिए तैयार नहीं है। ये सब एम्पावरमेंट आप करें, यूथ एम्पावरमेंट, ख़वातीन के लिए एम्पावरमेंट, तो स्ट्रीट क्राइम्स खुद ही कम होते चले जाएंगे। बहरहाल इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। अच्छा, मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मैंने 3:30 बजे फैज़ान मदीना में जुम्मतुल विदा पढ़ना है। मैं इजाज़त दे रहा हूँ, जमात वहाँ खड़ी हो जाएगी।
میں اجازت لیتا ہوں، پھر کبھی سوال کر لیں گے. ہم سسٹم کو توڑیں گے اور نظام ٹھیک کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کراچی، سندھ اور پاکستان کی بھلائی کے لیے الحمدللہ ایک پیج پر ہیں. اور جہاں تک بات رہی پکوڑوں کی تو وہ بنا لیں گے انشاءاللہ.